جن کے فیضان کرم سے دل منور ہو گئے، رحمتوں کی انتہا ہے آمد خیر الورا، خیر الورا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آمد خیر الورا میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر یومیہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر اگر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ برکت ہمیں نصیب ہوگی کہ اللہ 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ آج ایک پریشانی کا سامنا ہمیں یوں بھی ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا یہ حاجات ہیں، یہ پریشانی ہے، یا یہ پریشانی جو ہم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ دعا کریں تو اس کے فوائد ہی ہوتے ہیں۔ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، لیکن اللہ اپنی حکمت کاملہ سے بندے کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اور حاجات کس کو نہیں ہوتی؟ تو جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ اپنی رحمت سے، یہ درود پاک کی برکت سے ہماری حاجات کو پورا فرمائے گا۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات اللہ پاک پوری فرمائے گا۔ تو نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ درود پاک بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بڑی پیاری بات، ایک مشہور بات ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ شیطان نے بھی بے ادبی کی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا کہ شیطان وہ ظالم تھا کہ جس نے آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی، جبکہ یہ معلم الملکوت تھا، بڑا ایک نام تھا، بڑی شہرت تھی، اللہ پاک کا قرب بڑا اس کو حاصل تھا، لیکن اللہ پاک کا ایک حکم نہیں مانا کہ جو اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرے، اس نے انکار کیا۔ اور جب انکار کیا تو اس کی برسوں کی جو عبادات تھیں، زمانے سے جو یہ عبادات کرتا آ رہا تھا، وہ ساری عبادات رائے گاہ چلی گئی۔ اللہ اکبر، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ ہمیں بھی شیطان کے اس برے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ڈرتے رہنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین، کہ جن جن کی اللہ پاک نے ادب کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ان کا ادب ہی کرنا ہے۔ یعنی شریعت جن کے بارے میں ہمیں یہ لازم کرتی ہے کہ آپ نے ان کا ادب کرنا ہے، تو ہم نے ادب کرنا ہے۔ اور ادب کرنے سے تو ایمان جیسی دولت بھی مل جاتی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرنے سے جادوگروں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے، جادوگروں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، آپ پہلے یہ کریں گے کہ عصا ڈالیں گے یا ہم کریں؟ صرف جو پوچھا تھا نا، اس ادب کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ان کا یہ ادب تھا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت، ہم مسلمان اللہ کے فضل سے اہل ادب ہیں، ہماری پہچان ادب ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی رہے گا ادب ہماری پہچان ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی سنیں گے، داستان نور سیگمنٹ بھی انشاءاللہ ہم پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ آمد خیر الورا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سميعا بصيرا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آیت کریمہ میں دو طرح کے حکم بیان کیے گئے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ امانتیں ان کے حوالے کر دو جن کی ہیں، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ دونوں حکم اسلامی تعلیمات کا شاہکار ہیں اور امن امان کو قائم کرنا اور حقوق کی ادائیگی میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں کی کچھ تفصیل یوں ہے: امانت کی ادائیگی میں بنیادی چیز تو مالی معاملات میں حقدار کو اس کا حق دینا ہوتا ہے، البتہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں امانت کی ادائیگی میں داخل ہیں، جبکہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا نظام عدل و عدالت کی روح ہی یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، فریقین میں سے اصلاً کسی کی رعایت نہ کی جائے، یعنی دونوں میں سے کسی کی رعایت نہ کی جائے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ مسلمان قاضیوں نے اسلام کے عادلانہ نظام اور برحق فیصلوں کی ایسی عظیم الشان مثالیں قائم کی ہیں کہ دنیا ان کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ اس موقع پر ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانہ خلافت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زرہ گم ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لے گئے تو وہاں وہ زرہ یہودی کے پاس پائی۔ اسے فرمایا یہ زرہ تو میری ہے، میں نے نہ تو تمہیں بیچی ہے اور نہ ہی تمہیں تحفہ دی ہے۔ اس پر یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم قاضی صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ قاضی شریح نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ اس یہودی کے قبضے میں جو زرہ ہے وہ میری ہے، میں نے نہ اسے بیچی ہے اور نہ ہی میں نے اسے تحفہ دیا ہے۔ قاضی شریح نے یہودی سے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے اس لیے کہ میرے قبضے میں ہے۔ قاضی صاحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے امیر المؤمنین کیا آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ فرمایا ہاں، دو بندوں کا نام لیا، ایک کنبر اور حسن۔ فرمایا کہ یہ دونوں میری گواہی دیں گے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ حسن تو آپ کے بیٹے ہیں اور شرعی اصول یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز نہیں ہے۔ جب اس یہودی نے قاضی صاحب کا یہ عادلانہ فیصلہ سنا تو حیرت زدہ ہو گیا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین
آپ مجھے قاضی صاحب کے پاس لے کر آئے اور قاضی صاحب نے آپ ہی کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اب اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں یہی مذہب یعنی دین اسلام ہی حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ زرہ بھی آپ ہی کی ہے۔ اب جب اسلام قبول کر کے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ زرہ بھی آپ کی ہے، آپ سنیں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کی سخاوت سنیے۔ آپ نے اسلام قبول ہونے کی جب خوشی انہیں اتنی محسوس ہوئی، اتنا خوش ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ زرہ بھی اور ایک گھوڑا اسے تحفے کے طور پر پیش فرما دیا۔ ایسے تھے ہمارے مسلمان، اور ایسا ہے ہمارا نظام عدل جو دین اسلام بیان کرتا ہے۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كان سميعا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سوال کیا ہے؟ آئیے سوال دیکھتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی؟ سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی۔ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ابھی انشاءاللہ ہم وقار بھائی کی طرف بڑھیں گے اور کلام شامل کرتے ہیں۔ جی وقار بھائی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، یہ کعبہ
رسکا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے علم نصب ہے جس کعبے کی چھت پر علم نصب ہے جس کعبے کی چھت پر بلند اس کا شہرا بلند اس کا شہرا ہوا چاہتا ہے بلند اس کا شہرا بلند اس کا شہرا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے یہ کعبہ گھر اس کا یہ کعبہ گھر اس کا یہ کعبہ گھر اس کا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے اور نہ کیوں آج کعبہ بنے رشک گلشن نہ کیوں آج کعبہ بنے رشک گلشن وہ گل جلوہ فرما وہ گل جلوہ فرما وہ گل جلوہ فرما ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے یہ رو رو کے آپس میں بت کہہ رہے ہیں یہ رو رو کے آپس میں بت کہہ رہے ہیں خدا جانے اب کیا خدا جانے اب کیا ہوا چاہتا ہے خدا جانے اب کیا خدا جانے اب کیا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے اور تیری ہے سما میں خوشی تیری ہے سما میں خوشی نیا اب زمانہ نیا اب زمانہ ہوا چاہتا ہے نیا اب زمانہ ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے ندا
قمر جہاں میں اجالا، جہاں میں اجالا ہوا چاہتا ہے، جہاں میں اجالا، جہاں میں اجالا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، اور خریدے گا عیسیوں کو رحمت کے بدلے، خریدے گا عیسیوں کو رحمت کے بدلے، خریدار پیدا، خریدار پیدا ہوا چاہتا ہے، خریدار پیدا، خریدار پیدا ہوا چاہتا ہے، خریدار پیدا ہوا چاہتا ہے، خریدار پیدا ہوا چاہتا ہے، جو عالم کو قطرے سے سیراب کر دے، جو عالم کو قطرے سے سیراب کر دے، جو عالم کو قطرے سے سیراب کر دے، رواں ایسا دریا، رواں ایسا دریا، رواں ایسا دریا ہوا چاہتا ہے، رواں ایسا دریا ہوا چاہتا ہے، اور فلک کے ستارے جھکے آ رہے ہیں، فلک کے ستارے جھکے آ رہے ہیں، کہ پیدا وہ مولا، کہ پیدا وہ مولا ہوا چاہتا ہے، کہ پیدا وہ مولا ہوا چاہتا ہے، اور خدا کے خزانوں کا مختار و حاکم، خدا کے خزانوں کا مختار و حاکم، شہ دین و دنیا، شہ دین و دنیا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، اور سلاطین عالم گدا ہو کہ اس سلاطین عالم گدا ہو کہ اس کا تو عالم پہ قبضہ، تو عالم پہ قبضہ ہوا چاہتا
ملائک مؤدب رہے حکم حق ہے، ملائک مؤدب رہے حکم حق ہے کہ محبوب پیدا، کہ محبوب پیدا، کہ محبوب پیدا ہوا چاہتا ہے، کہ محبوب پیدا ہوا چاہتا ہے، اور صلاۃ و سلام عرض کرے جمیع لب، صلاۃ و سلام عرض کرے جمیع لب، اجابت کا دربا، اجابت کا دربا، اجابت کا دربا ہوا چاہتا ہے، اجابت کا دربا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، یہ کعبہ گھر اس کا، یہ کعبہ گھر اس کا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی، کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی، کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری، یہ جہاں لوگوں کو کفر سے، شرک سے اور کفر و شرک کی وادیوں اور اندھیری وادیوں سے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا کر اسلام کے نور کی طرف لے کر آئے، جو انہیں صراط مستقیم پر چلایا، وہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک پیاری تعلیم ادب بھی ہے۔ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کے حوالے سے فرمایا، چھوٹوں پر شفقت کرنے کے حوالے سے فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ تو ہمیں تو دین اسلام نے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادب کا درس دیا ہے، اور یہی ہماری پہچان ہے۔ وللہ الحمد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق، عاشقان رسول ادب سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیتے ہیں۔ جب صحابہ کی بات آئے، اہل بیت اطہار کی بات آئے، اولیاء کرام کی بات آئے، ایسے ہی اللہ پاک کے گھر کی بات آئے، اللہ پاک کی ذات کی باری آئے، ذات کی بات آئے، تو ادب کو ہی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادب ہی ہماری پہچان ہے۔ انشاءاللہ یہ ادب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، صحابہ کا ہو، اہل بیت کا ہو، اولیاء کا ہو، یہ دین اسلام کا ادب ہو، انشاءاللہ یہی ادب ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرے گا، انشاءاللہ ہمیں آخرت میں بھی سرخرو کرے گا۔ یہ ادب ہماری کہتے ہیں نا کمر نہیں لگنے دے گا، بلکہ ہمیں اس راہ پر چلائے گا جو راہ ہمیں جنت کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بے ادبی سے بھی اور بے ادبوں سے بھی محفوظ فرمائے، ہمیں نہیں بلکہ ہماری نسلوں کو بھی، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے ادبی سے اور بے ادبوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ٹاپک ہمارا رہے گا ادب ہماری پہچان۔ اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو بھی کریں گے مبلغین سے۔ ہمارے ساتھ مہروز مدنی بھائی ہیں، اپنے مدنی چینل کے ناظرین زیارت بھی کی، غلام الیاس باپو بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور میرے دل کی جانب راشد نور مدنی بھائی بھی ہیں، مرحبا۔ وقار بھائی سے ہم نے کلام بھی سنا۔ میں چاہوں گا مہروز بھائی ہم ادب کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک ہے، ادب کے حوالے سے ارشاد فرمائیں، ادب کیا ہے اور دین اسلام میں
ادب کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا ٹاپک ہے، اور دنیا کے کسی بھی معاشرے اور کسی بھی جغرافیائی حدود میں رہنے والے افراد کے لیے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، چاہے گھریلو زندگی ہو، آپ کی پیشہ وارانہ زندگی ہو، یا معاشرے سے آپ کے تعلقات ہوں، ان ساری ہی چیزوں میں ادب آپ کی ترقیوں، فلاح اور سلامتی کا ضامن ہوا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں سید صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا بڑا نام ہے، یعنی تعلیم پہ بڑا زور بھی دیا جاتا ہے، بات بھی کی جاتی ہے، اور اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی جنریشن کو پڑھانے پر فوکس بھی کیا جاتا ہے، اور کیا جانا بھی چاہیے۔ اچھی تعلیم جو ہے وہ شعور دیتی ہے اور زندگی جینے کا ڈھب بتاتی ہے، لیکن اس تعلیم کا بڑا ایک بنیادی پہلو جو ہے وہ ہے ادب۔ اگر تعلیم کے باوجود اور سو کالڈ شعور کے باوجود ادب آپ کی زندگی سے مفقود ہے، غائب ہے، تو پھر وہ تعلیم آپ کو کم از کم انسان نہیں بنا سکتی۔ اور یہی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑا ادب ہو، کیونکہ زیادہ علم ہو اور ادب نہ ہو جی، تو پھر خیر اور فلاح کا پہلو دور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور کم علم ہو جی، لیکن اس کے ساتھ سلامتی والا ادب ہو تو وہ انسان کو سرخرو کر دیتا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے، بے شک، اور لاہور شریف میں آپ کا مزار پرانوار جو ہے مرکز تجلیات ہے، آج بھی فیضان لٹا رہے سبحان ہیں۔ اللہ۔ آپ نے ایک زندگی گزاری اور کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اگر آپ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھیں تو آپ نے جو اپنی زندگی گزاری اس میں مختلف مشاغل ہیں، اور معاشرے میں رہ کر، بلکہ کہنا چاہیے معاشرے کو سدھارتے ہوئے آپ نے زندگی گزاری۔ ان کا آپ قول ملاحظہ فرمائیں ادب کے حوالے سے، واہ، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی کاموں کی زینت، یعنی اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی بیوٹیفیکیشن کے لیے ادب اس کی زینت ہے، اس کا حسن ہے، اس کو بیوٹیفائی کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور مخلوقات کو ہر مقام پر ادب کی ضرورت رہتی ہے۔ ہمارا پیارا دین، اور مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا ادب سکھانے والا دین، کیا بات ہے، دین اسلام واہ کی واہ، بڑی ہی سبحان اللہ۔ اہمیت بیان کرتا ہے، اور ہر ذی شان چیز، ہر ذی شان مخلوق، ہر ذی شان فرد واہ، کی تعظیم، توقیر اور اس کے ساتھ محبت، الفت اور ادب کا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چاہے کوئی ہم سے مقام و اسٹیٹس و مرتبے میں بلند ہو، چاہے علمی طور پہ بلند ہو، چاہے ایون آپ دیکھیں جی کہ عمر کے اعتبار سے بھی اگر صرف کوئی آپ سے بڑا ہے، جی یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ علمی اعتبار سے کوئی اسٹیٹس ہے، جی، ایک یہ ہے وہ کسی فن میں ماہر ہے، ایک یہ ہے کہ اس نے اپنی فیلڈ میں کوئی بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، جی، یہ سارے لوگ ہیں۔ لیکن اس سے بھی نیچے آ جائیں تو اگر کوئی شخص محض آپ سے عمر میں بھی بڑا ہے جی، اور مسلمان ہے جی، تو پھر اس کی بھی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا۔ اور خوبصورتی ملاحظہ فرمائیں، یہاں ساری باتیں جو میں نے کی وہ بڑے ہونے کے اعتبار سے کی۔ جی، ابھی آپ نے ایک حدیث پاک پیش کی، اور اس حدیث پاک کو مختلف الفاظ کے ساتھ کتب احادیث میں بیان کیا گیا۔ جی، ایک آپ نے بیان کی، اسی مضمون کو ایک اور حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا، جو ہمارے بڑوں کی تعظیم کرے اور چھوٹوں پہ شفقت کرے جی، تو جنت میں وہ میری رفاقت پائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ واہ، اب آپ دیکھیے، جو میں نے تمہید میں الفاظ کہے تھے کہ کوئی ہم سے اسٹیٹس میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، وقار میں بڑا ہو، ہنر میں بڑا ہو، ایون وہ عمر میں بڑا ہو، تو جی، اس کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ادب اور تعظیم اور احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ کو دیکھیے تو دو پہلو بیان ہوئے، جی، یا تو دنیا کا کوئی بھی شخص آپ سے عمر میں بڑا ہے جی، تو آپ اس کا ادب کریں کیونکہ وہ بڑا ہے، بالکل، لیکن جو چھوٹا ہے تو فرمایا جو چھوٹا ہے اس پہ شفقت کرو۔ شفقت اور کرو، چھوٹوں پر شفقت کرنا نا، جی، یہی ان کا حق اور یہی ان کا ادب اور یہی ان کے ساتھ اخلاق ہے، اور کہ یہی ان کا کے تقاضا بھی ہے۔ یہ ان کا تقاضا بھی ہے۔ جی، تو حدیث پاک میں یہ بیان ہوا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما رہے ہیں، ساری کائنات کو ادب سکھائی آپ نے،
جی ساری کائنات کو واہ اللہ واہ۔ کی بارگاہ کا ادب آپ فرما رہے تھے. جی اللہ کی بارگاہ کا ادب، اللہ نے جن مقامات کو عزت و توقیر دی ہے ان کا ادب، اللہ پاک نے جن چیزوں کو توقیر دی ہے، ادب کے لائق بنایا ہے ان کا ادب، یہ سارے ادب خود اپنی بارگاہ کا ادب اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، لیکن ہم تک کس کے ذریعے پہنچے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے میں پہنچے. معاشرے کا ادب، یعنی ایک ایک چیز کا ادب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. خود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کہ مجھے میرے رب نے ہاں ہاں اچھا ادب سکھایا. اللہ اکبر. کیا علماء نے ایک بات بیان کی شاہ صاحب، کیا بات ہے. اور بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. اخلاقیات کی جب گفتگو ہوئی کہ کیا چیز اخلاق میں داخل ہے جی اور کیا چیز اخلاق میں داخل نہیں. جی دیکھیں آج اگر کسی بھی شخص کے اخلاق بیان کرنا ہو نا تو اس میں پازیٹیو صفات کو ہم بیان کریں گے. ہم دیکھیں گے جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے. اگر سچ بولتا ہے تو اچھا آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے تو برا آدمی ہے. ہم دیکھیں گے دوسروں کو عزت دیتا ہے، قابل عزت لوگوں کو ان کو بے عزت کرتا ہے. اگر وہ عزت دیتا ہے تو اچھے اخلاق کا حامل ہے، اور اگر عزت نہیں دیتا تو وہ برے اخلاق کا حامل ہے. یہ ساری چیزیں جب بیان کی دیکھی جاتی ہیں اور بالکل صحیح بھی ہیں، نیچرل بھی ہیں، لیکن بارگاہ رسالت میں یہ چیزیں یوں نہیں دیکھی جاتی. یعنی بارگاہ رسالت میں یوں نہیں ہے کہ سچ کیونکہ اچھا ہے اور حضور نے سچ بولا ہے تو اچھا ہے. سمجھے؟ دونوں میں فرق ہے. جی ایک ہے کہ سچائی اچھی ہے جی تو حضور نے سچائی کو اپنایا، جی اخلاق اچھے ہیں حضور نے اخلاق کو اپنایا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسروں کو عزت دینا، قابل عزت لوگوں کو یہ اچھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا. جی اسی طرح چھوٹوں پہ شفقت کرنا اچھا ہے، حضور نے اپنایا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن علماء نے یہاں ایک بڑا عشق بھرا نقطہ اور اصولی بات ارشاد فرمائی. فرمایا اچھائی ہے ہی وہ کہ جس نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ سچ واہ اچھا اس لیے کہ زبان مصطفیٰ پہ آیا ہے. واہ واہ اخلاق اچھا اس لیے ہے کہ کردار مصطفیٰ میں آیا ہے. واہ واہ. نرمی اچھی تبھی ہے جب ذات مصطفیٰ سے وابستہ ہو. کیا اور بات ہے. شفقت اچھی اسی وقت ہے کہ جب ذات گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرات لے کر آئی ہو. کیا تو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی فرما اللہ رہے علیہ ہیں کہ مجھے میرے رب نے اچھا ادب سکھایا. واہ. تو یہ ادب نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی ہے. اور آپ قربان جائیے شاہ صاحب، تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر موضوع کے مطابق. جی اب یہ ناظرین تو نہیں سمجھیں گے جی لیکن موضوع سے ہٹ کر موضوع سے متعلق، موضوع سے ہٹ کر موضوع کو یعنی آپ دیکھیے مخلوق خدا میں جی آقا کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم کا مرتبہ اور منصب وہ ہے کہ جسے ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ بعدز خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. جی اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں تو خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تجھے. مقام و اسٹیٹس یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. جی سبحان اللہ، جو حدیث پاک آپ نے اور میں نے مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کی. جی بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت. اللہ اکبر. اس کے نظارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ دیکھیں دائی حلیمہ جی سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ آئیں تو حضور نے ان کی کیسے تعظیم فرمائی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا بات ہے. اسی طریقے سے سیدہ فاطمہ ان کی بیٹی حضرت شیمہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جب بھی آئیں تشریف تو لائیں تو وہاں پہ شفقت کا برتاؤ. شفقت کا پھر جو عطاؤں کی جو جی برسات ہے جی کمال ہے. تو یہ جو ہے نا یہ واہ. آپ اچھا یہ تو آپ نے اور میں نے صرف اشارہ دیا، اشارہ دیا. لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے یہ چیزیں عملاً امت کو سکھائی ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اور بڑی ڈرا دینے والی بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں ولا دین لمن لا ادب لہ. فرمایا کہ جس میں ادب نہیں ہے اس کا دین بھی سلامت نہیں رہتا. اللہ اور سید صاحب اس کی مثالیں ہم معاشرے میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں. جی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ جس نے ادب نہیں کیا جی پھر اس پہ شدید خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا دین بھی سلامت نہ رہے. جی بلعم بن بعورہ سے لے کر او ہو ابن سقا تک آپ دیکھ لیجئے جی. اور اس دور سے لے کے اس دور تک آپ دیکھ لیجئے. جی جس کو اپنی زبان اپنے اخلاق پہ کنٹرول نہیں ہے، جی جو بڑے کو بڑا چھوٹے کو چھوٹا نہیں سمجھ رہا، جی جو قابل عزت لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے، ادب سے پیش نہیں آ رہا. یعنی آپ کو بعض لوگ کہتے وہ سنیں میں کسی کو خطرے میں نہیں لاتا، جی میں اس کے لیے کرسی نہیں چھوڑوں گا. جی اب ادب جو ہے نا اس کے تقاضے معاشرے میں مختلف کیفیات سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جی. جیسے اچھے گھرانوں کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جیسے 4 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے عمر میں کوئی بڑا آ گیا جی اٹھ جائیں گے.
تو خود ہی اٹھے گا نا وہ. بالکل خود اٹھے گا. آپ کو کہیں پہ یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا. جی لیکن کیا ہے کہ یہ ایک ایسا ادب ہے کہ جو اصولی بات کی گئی جی کہ جو بڑوں کا اکرام نہ کرے یا جو بڑوں کا اکرام کرے, جی دونوں چیزیں بیان ہوئی. جی تو یہ اس کے تحت آتا ہے. کرسی چھوڑ دے گا. کرسی چھوڑ اچھا دے گا. بڑوں سے پانی نہیں مانگتے. جی ہماری فیملی میں تو بڑا میوب ہے, بالکل. اگرچہ بڑے سے مانگو تو وہ پلا دے گا, جی لیکن بڑوں سے پانی مانگنا یا بڑوں سے اپنا کام کہنا, ٹیشو دیجئے گا, پانی پلا دیں, قلم لا دیں, تو یہ بڑوں سے نہیں کرتے ہم. جی مایوب ہے یہ. یہ مایوب بہت برا سمجھا جاتا ہے اسے, اور یہ ادب ہے. بالکل. اچھا اسی طریقے سے چھوٹوں پہ جو بات ہوئی, وہی چھوٹوں کے بھی ان کے لائق کام. جی یہ نہیں ہے کہ 10 کلو کا آٹے کا تھیلا ہے یا 20 کلو کا آٹے کا کٹا ہے اور وہ بچے کو پکڑا دیا کہ تم وزن ہی اس کا 10 کلو ہے. ہاں, تو یہ بھی جو ہے نا یہ اخلاق کے خلاف بات ہے. فرمائے. تو امیر اہل سنت ایک اپنے کلام جو ہاں 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 سنت کا کہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, اس میں ایک شعر ہے امیر اہل سنت کا کہ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے, اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. جو با ادب ہے. جی. بڑی پیاری بات ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے بے نصیب, اور اس کے نظارے ہم نے دیکھے. جی ہاں. بالخصوص اگر میں درس نظامی کے حوالے سے, دینی علوم کے حوالے سے کہوں کہ جب ہم پڑھنے آتے ہیں راشد بھائی, تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے, ایون ہم دیکھیں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جس تعلیمی ادارے میں آپ بیٹھ کر, عموماً دینی تعلیمی اداروں پہ تو چٹائی پر زمین پر بیٹھ کر, یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے, دعوت اسلامی نے نظام چینج کر دیا, جی. کرسیاں آ گئیں, ٹیبلیں آ گئیں, اے سی آ گئے, یعنی طلباء کو اچھی سی اچھی انوائرمنٹ سہولت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن عمومی طور پر دینی تعلیمی ادارے جو ہوتے ہیں وہ بہت ہائی فائی نہیں بنے ہوئے ہوتے جی عمومی طور پر پوری دنیا میں. لیکن طلباء کو پہلے ہی دن سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا اگر علم حاصل کرنا ہے تو آپ بادب رہنا. کن کن چیزوں کی تعظیم کرنا؟ اپنے تعلیمی ادارے کی, جی اپنے درجے کی یعنی اپنی کلاس کی, ایون جس ڈیسک پر تم بیٹھ کے پڑھ رہے ہو اس کا بھی ادب کرنا, اس کی, بالکل. اور جن کتابوں جن کاپیز سے تم پڑھ رہے ہو ان کی, جی جن قلم و پینسل کو استعمال کر رہے ہو ان کی. آپ دیکھیں یہ ادب ہے. یہ ادب کا جو آپ بات کر رہے ہیں نا مہروز بھائی, آپ دیکھیں کہ نظارے دو طرح کے آپ کو نظر آئیں گے. ایک وہ کہ جن کو شروع سے یہ ذہن دیا گیا ادب کتاب کا, ادب آپ جس جگہ پر بیٹھ رہے ہیں اس جگہ کا ادب, آپ جس پر لکھ رہے ہیں اس کا ادب, اس ادارے کا ادب. اور یہ دینی ماحول کی برکت سے ہوتا ہے. دینی اداروں میں یوں ہی ہوتا ہے کہ جب بھی جو فارغ التحصیل ہو گئے چلے گئے, اور جب واپس کبھی آتے ہیں یا آخری دن ہوتا ہے, جیسے نارملی فارغ التحصیل ہو گئے, دستار ہوگی, اور اب انہوں نے رخصت ہونا ہے. آپ دیکھیں کہ جب یہ اپنے ادارے میں واپس آتے ہیں تو وہ بڑی محبت کے ساتھ, اور بسا اوقات تو آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اس مقام کو دیکھا جاتا ہے. پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم پڑھتے تھے, یہ میرا پہلا سال تھا جہاں پہلے سال میں آیا تھا, فرسٹ ایئر میں میں یہاں پر بیٹھا کرتا تھا, پھر سیکنڈ ایئر میں یہ ہمیں روم ملا, تھرڈ ایئر میں ہمیں یہ روم ملا. تو یوں دورۃ الحدیث شریف تک کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ سب کو یوں بیان کرتا ہے, اور بڑے ادب کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. لیکن بعض, میں سب کی بات نہیں کرتا, بعض ایسے بھی نظارے مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھے ہوں گے. جب آخری دن تھا تو ادارے کے پنکھے بھی ٹوٹے ہیں, ادارے کے بینچ بھی ٹوٹے ہیں, ادارے کی کرسیاں بھی ٹوٹی ہیں. تو وہ کیا تھا کہ ذہن ہی ابھی تک یہ نہیں بنا کہ ہم نے ان چیزوں کا ادب کرنا ہے. اچھا پھر رونا اس بات کا ہے کہ ہمیں کام نہیں مل رہا, ہمیں جناب جو ہم نے پڑھا ہے, جو ڈگریاں حاصل کی ہیں اس کے مطابق ہمیں کوئی جاب نہیں مل رہی, ہم کامیاب نہیں ہو رہے. تھوڑا آپ جب کامیاب نہیں ہو رہے, آپ غور کریں نا, ماضی کی طرف جائیں, اپنے ماضی کے اوراق کو کھنگالیں ذرا, آپ دیکھیں کہ کیا آپ نے کیا ہے. وہ لوگ کہ جو کامیاب ہو گئے وہ کیسے کامیاب ہو گئے, وہ کیسے کامیاب ہو گئے. آپ کو کئی ایک ایسے افراد بھی ملیں گے بظاہر آپ ہی کی کلاس میں ہوں گے, لیکن وہ اتنے ہائی فائی پڑھنے والے نہیں ہوں گے, لیکن آج وہ کسی مقام پر ہے, آج ان کا ایک اسٹیٹس ہے. اچھا بہت اچھا ان کا آج کوئی مقام ہے, اور آپ بہت اچھے پڑھنے والے تھے, آپ نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہوا تھا, کالج میں ٹاپ کیا ہوا تھا, اسکول میں ٹاپ کیا تھا, یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہوا تھا, لیکن اگر اس جگہ پر نہیں پہنچے, کبھی غور کریں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اپنے استاد کا ادب نہیں کیا, میں نے اپنے ادارے کا ادب نہیں کیا, میں نے اپنی کتابوں کا یہ ادب نہیں کیا. آپ نے جس سے پڑھا ہے اس کا کم سے کم اس کا لحاظ تو رکھنا ہے ہم نے. تو جس نے بھی
ادب کیا ہے اللہ پاک اسے آگے ضرور بڑھاتا ہے. تو یہ نظارے بسا اوقات مہروز بھائی یوں سوشل میڈیا کی نظر بھی ہوتے ہیں, یہ نظر بھی آتے ہیں, تو ہمیں تو ہمارا دین ادب کا ہی درس دیتا ہے, ہمیں دین اسلام ادب کا ہی پیغام دیتا ہے. ہر کسی چیز کا, یعنی کوئی بھی متبرک چیز ہے یا جس سے آپ استفادہ حاصل کر رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ دیکھیں جو مستری ہوں گے نا, مستری, ان کے جو اوزار ہوں گے, حالانکہ یہ وہ طبقہ ہوگا کہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا, یہ ان اوزار فی کی نفسی قابل تعظیم بھی نہیں ہے, فی نفسی قابل تعظیم بھی نہیں ہے, جی ان اوزار کے اوپر کبھی پاؤں نہیں رکھیں گے اپنا, ان اوزار کی طرف پاؤں بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم روزی کماتے ہیں, یہ ہمارے روزی کمانے کا ذریعہ ہے, تو اس کی طرف پاؤں نہیں کر رہے ہیں, نہ پاؤں رکھ رہے ہیں. اچھا کبھی ہو, میں چھوٹا ہوتا تھا, میرے والد صاحب اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے, تو میرے والد صاحب نا بلڈنگ میسن تھے, ٹھیک ہے, یہ بلڈنگ جو بناتے ہیں, کنسٹرکشن کا کام تھا, جی کنسٹرکشن کا کام. تو مجھے یاد پڑتا ہے کبھی وہ چیز پر پاؤں آ گیا نا, ان کے جو اوزار ہیں وہ منع کرتے تھے, بیٹا نہیں پاؤں نہیں رکھو نا اس پر, یہ تو وہ اوزار ہیں کہ جن سے ہم کماتے ہیں, جی حلال روزی حلال روزی کمانے کا ذریعہ اس کے ذریعے. تو یہ کیا ہے, یہ کہاں سے سوچ بنی, یہ اللہ کی عطا ہے. جب ہم اہل علم لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں, دیندار لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں, وہ ہمیں پیغام دیتے ہیں ادب کرنے کا. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ وہ بیلچا ہو, تغاری ہو, کیا کیا بولتے ہیں آپ, تو مجھے اس کے نام بھی نہیں آتے ہیں, ان کی طرف پاؤں اگر کر بھی دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے آپ. لیکن ادب کہ وہ جنہوں نے ادب کیا ہے نا, انہوں نے پھر کچھ کمایا بھی ہے, انہوں نے نام بھی کمایا ہے, انہوں نے رزق حلال بھی کمایا, اپنی اولادوں کو رزق حلال کھلایا بھی ہے. تو مہروز بھائی اللہ کرے کہ یہ ادب ہی ہماری زندگی کا ایک ساری باتیں فرمائی نا. جی اچھا یہ یوں نہیں کہ آپ بیان کر رہے ہیں یا میں بیان کر رہا ہوں, مدنی چینل کے ناظرین اس وقت حیران ہو رہے ہوں گے کہ ارے یہ کون سی باتیں بیان کر رہے ہیں, یہ کہاں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے جی, یہ ہر شخص جانتا ہے, ہر شخص کے سامنے کی یہ ساری باتیں ہیں. لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں بلی غائب ہو گئی. کبوتر کی طرح, جی محاورہ ہے نا, کہ کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے, بلی کو دیکھ کے سمجھتا ہے بلی غائب ہو گئی, پھر بلی اس کا کام تمام کر دیتی ہے, پھر وہ کبوتر غائب ہو جاتا ہے. کبوتر غائب ہو جاتا ہے. اب آپ نے جو بات کی تھی کہ بلڈنگ کا, کتاب کا, ان چیزوں کا سارا ادب ہے, پھر اساتذہ کا ادب. جی وہ دیکھیں آپ, جو آپ آخری دن کی بات کر رہے تھے کہ ایسے واقعات رپورٹ ہوئے کہ آخری دن جب کہ رزلٹ کارڈ آ گیا, اناؤنسمنٹ ہو گئی, سرٹیفکیٹ مل گئے, تو اساتذہ کو بے عزت کیا گیا. ایسی بھی رپورٹس ہوئی ہیں اخبارات میں اور چینل وغیرہ پر آئی ہیں. لیکن دینی تعلیمی اداروں میں کیونکہ ایک ماحول ادب کا ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں بعض اوقات شاگرد جو ہوتے ہیں وہ استاد سے راشد بھائی آگے نکل جاتے ہیں بعض چیزوں میں, علمی اعتبار سے بھی بعض اوقات آگے نکل جاتے ہیں, اور بعض اوقات شہرت اور ان کی خدمات کے اعتبار سے آگے نکل جاتے ہیں. لیکن وہ استاد جب بھی زندگی میں کبھی ملتا ہے, جب بھی ملتا ہے, اس کی تعظیم ہی کی جاتی ہے. میں ایک ادارے میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کو کہ اچھا میں بیٹھا ہوا تھا, دوست تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اچھا میں اس وقت جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہا تھا یا نہیں پڑھ رہا تھا شاید, تو بس ایک دوست سے پڑھ رہا تھا میں. اچھا وہ میں دیکھوں تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو جائیں ہاتھ باندھ کر, اچھا پھر بیٹھ جائیں میرے سے باتیں کرنے لگ پڑے, پھر تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو جائیں ہاتھ باندھ لیں. میں نے ایک دو تو دیکھا, میں نے کہا بھائی کیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل نہ سامنے سے استاد صاحب گزر رہے ہیں, استاد صاحب گزر رہے ہیں سامنے سے, وہ اپنے دھیان میں باہر سے کہیں سے گزر رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ میرا دل ہی نہیں مانتا کہ استاد صاحب سامنے سے گزر رہے ہوں میں بیٹھے. راشد بھائی دیکھیں ہمارے دینی اداروں میں اللہ کا شکر ہے وللہ الحمد کہ ہمارے دینی اداروں میں جہاں استاد کا اتنا ادب ہے, رسول اللہ کا کتنا ادب کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. میں چاہوں گا قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو بیان کرتا ہے, اور کس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب احترام کو بیان کرتا ہے, اسے کچھ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا ادب رب نے بیان کیا ہے, جیسی عظمت و شان, جیسا مقام, جیسی رفعت ذکر رب نے قرآن میں بیان کی ہے, جی اگر وہ بندہ پڑھ لے تو یقین جانیے کہ اسے صحیح معنوں میں علم ہو جائے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے. جی آپ نے خاص قرآن کے لیے کہا ہے تو میں صرف قرآنی آیات ہی آپ کے سامنے کوشش کروں گا پیش کروں, ورنہ
یاد چیزیں تو بہت ساری آ رہی ہیں، احادیث بھی ہیں، بزرگان دین، صحابہ، وہ سارے افراد ہیں. موضوع تعظیم مصطفیٰ ہو جائے گا. ہاں، اور نقیب کا ادب یہ ہے کہ جو سوال کرے وہ جو جواب سوال دے. کرے تو اسی کے مطابق اس کو جواب دیا جائے. کیا بات ہے. اچھا شاہ صاحب، آقا کریم علیہ الصلوۃ صلی اللہ والسلام علیہ کا ادب رب نے قرآن میں سکھایا ہے. جی اللہ پاک اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اس انداز سے بھی سکھاتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آتے تو بات کرتے ہوئے آواز کچھ اونچی ہو جاتی، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اونچی نہ کرو. جی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ افراد آتے اور دروازے گھر کے باہر آ کر جی اب دروازہ نو کرتے. ایسے وقت بھی آ جاتے بعض اوقات کہ جس میں آنا رسول پاک علیہ السلام کی مبارک طبیعت پر گراں گزرتا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر نہ فرماتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ادب سکھا دیا گیا. جی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. آئے. فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو ان کے حجروں سے گھر کے باہر سے پکارتے ہیں تو یہ لوگ عقل والے نہیں ہیں. ادب سکھایا گیا کہ باہر انتظار کیا جائے، رسول پاک علیہ السلام خود تشریف لائیں تو پھر ان سے بات کر لی جائے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ کرام دین کی باتیں سیکھ رہے ہوتے تو بعض اوقات ان کو بات سمجھ میں نہ آتی یا مزید وضاحت کی طلب پیش آتی تو کہا کرتے تھے راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے. جی مطلب یہ کہ دوبارہ ارشاد فرما دیں تاکہ ہمیں اور اچھے انداز سے سمجھ آ جائے. جی اچھا، راعینا کا معنی تو ہے ہماری رعایت کریں. یہودیوں کی لغت کے اندر ان کی زبان میں اس کا ایک معنی بے ادبی والا بھی تھا، اور اگر راعینا کو راعی کر کے لمبا کر دیا جائے تو اب راعی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو. اب یہودی اس دور کے چونکہ حسد کے مارے ہوئے رسول پاک علیہ السلام کے بے ادب تھے، تو انہوں نے بے ادبی کی نیت سے اب کیا کرتے، جس کو قرآن بیان فرماتا ہے راعینا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنی زبانوں کو مروڑ کر راعینا کہتے، تو راعینا کہنے کی بجائے راعینا کہتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اب یہ بے ادبی کا لفظ بن گیا. جی صحابہ کرام علیہم رضوان کو معلوم نہیں ہوتا تھا. ایک صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانتے تھے ان کی اس بے ادبی کے بارے میں. انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادب نہیں کرتے. جی آپ کے صحابہ جو ہیں صحابہ کرام یہ تو ادب کے طور پر راعینا کہتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ بے ادبی کے طور پر یوں کہتے ہیں. قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو راعینا نہ کہو. جی راعینا نہ کہو تو مولا پھر کیا عرض کریں؟ فرمایا وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے. ایسا لفظ کہنے سے ہی منع کر دیا گیا کہ جس میں ادب والا معنی بھی ہے، بے ادبی والا معنی بھی ہے. اسی طرح ایک ربائی ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ادب. عرض کی گئی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ادب رب نے یہ بھی سکھایا کہ جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہو، ان کو مخاطب کرنا ہو تو نام لے کر مخاطب نہ کیا جائے. جی اگرچہ ہر مرتبہ نام لینا عام لوگوں کا اعتبار سے دیکھیں تو بے ادبی نہیں ہوتا، جی بڑے کا نام لینے کو ادب شمار نہیں کیا جاتا، لیکن عمومی طور پر بے ادبی نہیں اس کو مانا جاتا. لیکن جس طرح مہروز بھائی نے تھوڑا سا اشارہ کر کے نکل گئے، جب رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ ہے تو اب یہ بارگاہ ایسی ہے کہ یہاں پر پھر ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ بھی بول دیا جائے. یہاں پر آداب کچھ اور ہیں، یہاں کا انداز کچھ اور ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا رسول کے پکارنے کو ایسا نہ بنا لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. جی آپس میں دوسرے کو جیسے نام لے کر پکارتے ہو، رسول پاک علیہ السلام کو نام لے کر مخاطب نہ کیا جائے. پھر شاہ صاحب قرآن پاک اگر ہم پڑھتے ہیں جی تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کا ذکر خیر کیا. اجمالی طور پر تو یوں کہا جائے سارے ہی نبیوں کا ذکر ہے، جی لیکن
نام لے کر جن انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو وہ 26 انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. کریم آقا علیہ السلام کے علاوہ 25 ہیں. رسول پاک علیہ السلام کے علاوہ اللہ پاک نے نبیوں کا نام لے کر قرآن میں خطاب کیا ہے. اچھا، نام لے کر خطاب کیا ہے، لیکن جب باری اپنے محبوب کی آتی ہے تو اللہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام کا نام قرآن میں نام لے کر خطاب نہیں فرماتا. جیسے عربی میں خطاب کے لیے لفظ آتا ہے یا بھی آتا ہے، ایہا بھی آتا ہے. یعنی یا اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. حضرت نوح علیہ السلام کے لیے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا یا موسیٰ فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ انی انا ربک. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا وورث سلیمان داؤد. پھر نبی پاک علیہ السلام کی جب باری آتی ہے تو اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو کس طرح خطاب کیا؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، جی طٰہٰ، یاسین والضحیٰ والشمس. نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کی بات کریم آقا علیہ السلام کے کو خطاب جب کیا القابات کے ساتھ، جی تو یہ ایک ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے. جی وہ کریم رب، وہ مالک، وہ خالق، وہ اپنے محبوب علیہ السلام کو قرآن میں اللہ کریم نے حبیب علیہ السلام کے القابات کو بیان کیا ہے، القاب سے خطاب کیا ہے. یہ بھی کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ پاک نام لے کر بھی یاد فرمائے. یہ بھی کیا شرف کم نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا القابات کے ساتھ. اس میں شان کس طرح بڑھتی ہے، آپ ذرا اس کو ایک مثال سے سمجھیے گا، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ ہمارا ٹاپک بھی ہے ادب ہماری پہچان ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کی علامت ہے، پہچان ہے. یہ اہل سنت و جماعت یہ تو وہ ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے پناہ ادب کرنے والے ہیں. اچھا دیکھیں، ہوتا یوں ہے کہ بلا تشبیہ یہاں پر میں بات کروں گا. بادشاہ کا دربار ہو اور بادشاہ کے دربار میں بعضوں کا نام لیا جائے، یا فلاں ایسے کر دیں، فلاں یہ کام کر دیں، فلاں آپ یوں کام کر دو، یعنی نام لیا جائے. اور ایک کو نام نہ لیا جائے اور اسے کہے اے سردار، اے وزیر، اے خاص بندے، اے کریم، اے پیارے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان ساروں میں سب سے رتبے میں بلند ہے. جب وہ بلند ہے تو اس کے القاب ذکر کر کے اس کی شان کو یوں بیان کیا جاتا ہے. اس کا نام نہ بھی لیں تو پتہ ہے کہ یہی ایک ہستی ہے، اسے ہی اللہ پاک نے یہ شرف عطا فرمایا ہے. تو اللہ پاک نے جیسے میں اگر بات کروں کہ میرا خالق جو تمام جہانوں کو رزق عطا فرمانے والا ہے، بلا تشبیہ یہاں پر بھی بات کروں گا. اس سے آپ کے ذہن میں کون سی ہستی آئی، کون سی ذات آئی؟ یقیناً اللہ پاک کی ذات آئی. اچھا، میرا خالق وہ ہے کہ جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے. میں اس کی عبادت کرتا ہوں کہ جس نے سورج چاند تاروں کو پیدا کیا ہے. جب میں یہ کہوں گا تو آپ کے ذہن میں کون آئے؟ کون سی ذات، کون سی ہستی آئی؟ اللہ پاک کی ذات آئی. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اوصاف اللہ پاک کے لیے خاص ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں یہ کام کرنے والا. تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات ذکر کیے جا رہے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں ان کی شانیں سب سے زیادہ بلند ہیں. جبھی تو میرے امام نے کہا نا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. وقار بھائی سے سن لیتے ہیں انشاءاللہ. سب سے اولا سب سے بالا والا، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا،
مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا، دونوں عالم کا دولا، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ سے اولیاء سے یاد آ رسول، رہا ہے اعلیٰ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں کیوں مالک؟ مالک ہو، آپ بھی ہمارے مالک ہیں۔ جی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، یعنی کیا ہمارا نبی تمہارا بھی نبی ہے؟ اور یقیناً نبی پاک علیہ السلام جس طرح سارے انسانوں کے نبی ہیں، اس طرح نبیوں کے بھی نبی ہیں، سبحان اللہ، یعنی نبی بھی آپ کے امتی ہیں، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ نبی الانبیاء، نبی الانبیاء ہیں۔ واہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا، کیا نبی ہے تمہارا، کیا نبی ہے تمہارا، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا، ان کا ان کا تمہارا، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی۔ قربان جاؤں میں پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں پر، اور الحمدللہ ہم نے جو ادب سیکھا ہے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، الحمدللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہمارے بڑوں نے بتایا، ہمارے اسلاف نے بتایا، ہمارے بزرگوں نے بتایا۔ انہوں نے کن سے سیکھا؟ بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے۔ انہوں نے کس سے سیکھا؟ بڑوں سے۔ سلسلہ قبلہ شاہ جی صحابہ تک جاتا ہے، صحابہ اکرام تک، کہ صحابہ نے ادب کیا ہے، عملاً کر کے بتایا صحابہ اکرام نے کہ تم نے ادب مصطفیٰ یوں کرنا ہے،
تعظیم مصطفیٰ یوں کرنی ہے. میں چاہوں گا صحابہ کرام کا جو ادب تھا اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں. سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے. ادب ہماری پہچان. جی اور اس تعلق سے، ادب کے تعلق سے ایک جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب، جی بے ادب بد نصیب. تو حقیقتاً بھی ایسا ہی ہے کہ جو لوگ ادب والے ہیں وہ نصیب والے بھی ہیں. جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ادب ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا ہے، اس تعلق سے بڑے واقعات ہیں. اور سب سے پہلے تو میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ سبحان اللہ، دین اسلام وہ پیارا دین ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان بڑی بلند ہے. اگر ہم غور کریں تو اس میں ہمیں والدین کا ادب بھی ہمیں اس میں بتایا جاتا ہے. ہمیں جو ہمارے ساتھ لوگ کام، ہمیں جو راستے ہیں، ہم جس راستے پر چلتے ہیں اس کا بھی ہمیں ادب کرنے کا، اس کے حقوق کا اس میں دین اسلام میں بیان کیا جاتا ہے. الغرض جتنی بھی مقدس چیزیں ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، ان کا ہمیں ادب کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. سبحان اللہ. اب ان کا ادب تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. اب صحابہ کرام علیہم رضوان یقیناً انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ہیں، ہمارے بڑے ہیں. تو اب انہوں نے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، کس طرح سے ادب کیا، جی یہ بہت اہم ہے. اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن یہاں مجھے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. آپ کے جو چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ان سے کسی نے سوال کیا سید صاحب جی کہ انت اکبر ام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اب ذرا دیکھیے گا کہ ادب اور تعظیم کتنی زیادہ تھی صحابہ کرام میں. جی اب اس کا ایک جواب یہ بھی بنتا تھا، کہتے جی میں بڑا ہوں کیونکہ میں چچا ہوں اور میں عمر میں بڑا ہوں. جی اب یہ جواب دینا نہ تو گستاخی تھی نہ بے ادبی تھی، جی صرف سیدھا جواب مل جاتا جی میں بڑا ہوں. لیکن ادب کا تقاضا اور محبت کا تقاضا، کتنا پیارا ایک انداز تھا واہ صحابہ واہ، کرام کا گفتگو واہ۔ کرنے کا. اب یہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ نے جواب دیا وہ اکبر منی، ہائے 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 ہائے. سبحان وہ اللہ. اکبر منی انا ولدت قبلہ، اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا بات ہے. وہ مجھ سے بڑے ہیں، وہ اکبر منی، وہ بڑے ہیں، لیکن دنیا میں میری ولادت ان سے پہلے ہوئی ہے. ہائے ہائے ہائے. اتنا پیارا ایک انداز ہے مدنی چینل کے کیا ناظرین، ذرا ہم بات، غور تو کیا کریں. بات ہے. اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی کس کس طرح سے آپ ادب کر سکتے ہیں. بعض دفعہ ہم نے کسی کو آنسر کرنا ہوتا ہے یس اینڈ نو، بھائی ٹھیک ہے جاؤ یوں کر لو. ابھی دیکھیے ادب، دین اسلام کتنا پیارا دین ہے جس میں ہمیں ادب سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ بڑوں سے بھی بات کس طرح کس ادب میں کی جاتی ہے. بعض دفعہ ہم سے جو لوگ، ہم کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سے اوپر بھی لوگ بڑے ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ ہم سے عمر میں چھوٹے لوگ ہم سے اوپر سینئر ہوتے ہیں، نگران ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، چوڈیز ہوتے ہیں، مینیجرز ہوتے ہیں. تو اب وہاں بھی کس طرح سے ہمیں بات کرنی چاہیے، الگ ٹاپک ہے. لیکن یہاں دیکھیے کتنا پیارا انداز صحابہ کرام کا تھا. اسی طریقے سے مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان کا بڑا پیارا ایک اور انداز تھا. جب یہ گفتگو کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب یہ گفتگو شروع کرتے تھے تو کس طرح شروع فرماتے تھے، کس طرح کرتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ابتدانی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ کے بندہ جن سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان. یعنی یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا تھا. یا رسول اللہ، فدا کا ابی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. اب اس کے بعد وہ گفتگو کا آغاز فرمایا کرتے تھے. اب کتنا پیارا انداز ہے صحابہ کا. یقیناً ان تمام تر گفتگو سے ہمیں ادب ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے. ایک اور مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ
کون سے جانوروں کی قربانی جائز نہیں. اب صحابہ کرام کا ایک بڑا ہی پیارا انداز تھا. اگر ہم سیرت پڑھیں، بہت سارے صحابہ کرام ہیں، ان کے سیرت پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے آپ نے وضو کیا، جس طرح آپ مسکرائے، جس طرح آپ نے کھانا کھایا، جس طرح آپ چلا کرتے تھے، جہاں آپ جایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی کوشش ہوا کرتی تھی وہ سارے کام کریں. اسی طریقے سے جب صحابہ کرام علیہم رضوان سے جب کوئی سوال کیا کرتا تھا تو صحابہ کرام کا اتنا پیارا انداز تھا، یہ چاہتے تھے کہ جس طرح سے ہم نے یہ حدیث سنی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز اپنایا وہ بھی ہم سامنے والے کو کر کے بتائیں، اس طرح ہم اشارے کر کے بتائیں، یعنی الفاظ بھی وہی ادا ہوں اور انداز بھی وہ ہو. کیا بات. اب جب ان سے سوال ہوا کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے، جی اب یہ جواب دینے لگے. تو اب ان کی باری آئی. اب جواب جب یہ شروع کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور آپ نے اس طرح ہاتھ بلند فرمایا کہ 4 جانور. جی اب جب انہوں نے ہاتھ بلند کیا نا، جی اب یہ آگے انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے، جواب دینا ہے. جی اب فوراً ان کے دل میں بات آئی، یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب ارشاد فرمایا تھا، آپ نے اپنا ہاتھ، آپ نے اپنا دست مبارک بلند فرمایا تھا، اس طرح جی اشارہ کر کے بتایا تھا، لیکن کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک، کہاں میرا ہاتھ؟ ہائے ہائے. یہ خیال دل میں گزرا تو فوراً ہاتھ نیچے کر لیا، فوراً ہاتھ نیچے کر لیا. اب ذرا دیکھیے گا، ابھی نہ تو کوئی تحریر کی بات ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے، اس طرح کوئی بھی نہیں، جی صرف اشارہ کر کے بتانا ہے. لیکن فوراً اپنا ہاتھ نیچے کر لیا کہ نہیں، وہ کریم آقا کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے. ہائے ہائے. سبحان اللہ. اب ہاتھ نیچے کر لیا. اب انہوں نے جواب دیا، وہ 4 جو جانور تھے بتایا کہ اس طرح ان کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن آخر میں کیا کہا؟ سبحان اللہ. کہا اے لوگو سن لو، وہ آقا کریم کا ہاتھ تھا، یہ میرا ہاتھ تھا جو میں نے بلند کیا تھا. میرا ہاتھ نبی، میرے ہاتھ اور میرے ہاتھ کی انگلیاں، میرے ہاتھ کی انگلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں. یعنی ایک رتبہ بیان کرنے لگے، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، آپ کا دست مبارک، اور کہاں یہ میرا ہاتھ. تو میری جو یہ انگلیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک، انگلیاں جو آپ کی تھی مبارک انگلیاں، ان سے چھوٹی ہیں. جی اب صرف یہی بس نہیں ہوئی، جی بلکہ آگے فرمانے لگے کہ میرے جو پورے ہیں، انگلیوں کی جو پورے ہیں، جی یہ چھوٹے ہیں، ہاں اور ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ واہ وسلم واہ. کی جو انگلیوں کے پورے ہیں سبحان اللہ. وہ بڑے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ بھی انداز دیکھیں. جی یہ ادب کے بلبلے بے نوا کبھی کھل کے کر نہ سکے نوا، نہ صبا کو تیز روش روا، نہ صبا کو تیز روش روا، نہ چھلکتی نہروں کی دھار ہے، اور بادب جھکا لو سر ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، کہ بادب جھکا لو سر ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا. گل در محمد مصطفیٰ، گل در محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے. اس میں چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں نا. یہ دونوں امام اہل سنت علی رحمہ کے اشعار ہیں. جی امام اہل سنت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کے در پاک کا ادب یہ ہے کہ وہاں مہروز بھائی بلبل بھی اپنی آواز کو اونچی نہیں کرتا. وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں وہاں اگر نہر چلے جی تو وہ نہر بھی زیادہ شور نہ کرے. جی یعنی جو فطری چیزیں ہیں، فطرت والی چیزیں، وہ بھی اتنا ادب کرتی ہیں
پھر فرماتے ہیں کہ اگر ہوا چلے جی تو وہ ہوا بھی زیادہ آواز اونچی نہ کرے. اس بارگاہ کا ادب یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست وہاں ادب سے سر جھکا لو، با ادب جھکا لو سر سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا. ابھی میں نام لینے لگا ہوں گلشن کا، جی ابھی میں نام لینے لگا ہوں پھول کا. پھر فرماتے ہیں گلے تر محمد مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وہ جو گل ہے نا پھول، جی. وہ کریم آقا علیہ السلام کی ذات واہ ہے. واہ سبحان اور جو چمن ہے، چمن ان کا دیار ہے، مدینہ ان کا دیار ہے. سبحان اللہ. فارسی شاعر نے اسی مفہوم کو یوں بیان کیا، ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزین اینجا. کیا بات کہتے ہیں یہ بارگاہ وہ ہے کہ جہاں اللہ. سانس بھی اونچی لینا یہ بے ادبی سمجھا جاتا ہے. جی. یہاں پر تو جنید بغدادی، سید الطائفہ ہائے جیسے، ہائے ہائے ہائے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسے، وہ بھی یہاں پر اونچا سانس نہیں لیتے، وہ بھی اتنا ادب کرتے ہیں. تو یہ اس بارگاہ کا ایسا ادب. سبحان اللہ. میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب. مدنی چینل کے ناظرین، ہم سن رہے ہیں کہ بلا شاہ صاحب صحابہ کرام جس انداز میں ادب کریں. شاہ صاحب کیا پیاری بات کی کہ وہ صحابی اپنے ہاتھ نیچے کر رہے ہیں انگلیوں کے بارے میں. میری انگلیاں چھوٹی ہیں، میری انگلیوں کے پورے بھی چھوٹے ہیں. کیا پیارا ادب ہے، سبحان اللہ. انشاءاللہ میں ابھی ایک اور آپ کو ایک یہاں پر بات بتاؤں گا کہ یہ تو چلیں عادت ہے، دیگر چیزیں ہیں. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے، اس کا بھی کتنا ادب صحابہ کرام کیا کرتے تھے. سبحان. جی سبحان اللہ. میں بتانے لگا ہوں بات حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جی صلح حدیبیہ جس میں شرائط لکھے گئے، تو صلح حدیبیہ میں جو شرائط لکھے گئے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتا دیں کہ بھئی ان شرائط پر صلح کی گئی ہے اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مطلب شرائط اوکے ہیں. جی. اس پر صلح کی گئی ہے. اچھا، اب جو کفار کی طرف سے ایک بندہ آیا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ کافر تھا، وہ نان مسلم تھا. اس نے کہا کہ آپ یہاں سے اپنا نام ہٹائیں. جی اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم اس چیز کو مان لیتے تو ہم کبھی بھی آپ سے لڑائی نہ کرتے، جی ہم کبھی بھی آپ کو مکے میں آنے سے نہ روکتے. جی ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں، جی لہٰذا محمد رسول اللہ آپ مٹا کر ہٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں. واہ. آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. جی. پھر حضرت علی کو فرمایا کہ یہاں سے محمد رسول اللہ ہٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دیں. جی اب یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کتنا ادب تھا. جی حضرت علی نے وہ نام نہ وہ مٹا سکے. جی معذرت کر لیا رسول اللہ، میں یہ کس طرح سے مٹا دوں محمد رسول اللہ؟ کیا بات ہے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ یہ ممکن میرے نہیں لیے. ہے. یہ میں کس طرح سے مٹا دوں؟ آپ کا نام نامی اس میں گرامی میں کس طرح سے مٹا دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو مٹایا، پھر محمد بن عبداللہ وہاں لکھا. کمال ہے. یہ صحابہ کا ادب تھا. دیکھیں شاہ صاحب، اب غور کریں نا، اگر ہم، کیا قرآن میں آیا تھا کہ یوں یہ عمل کرنا ہے تم نے؟ حدیث میں آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کاٹنا نہیں ہے نام، میرا نام نہیں کاٹنا. نبی کریم تو حکم فرما رہا ہے نا، یہ شاعر حضور حکم فرما رہے ہیں، شاعر خود فرما رہے ہیں یہ کرو، نہیں کر رہے ہیں. ادب ہے یہ، اسی چیز کا تو نام ادب ہے. یہ ادب جو ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، یہ دل کے سودے ہیں، دل کی کیفیت ہے. اللہ کرے کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں، یہ ادب ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے، سروں کو جھکا لیتے ہیں ادب سے. تعظیم، جس انداز میں بھی ہم تعظیم کرتے ہیں، یہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ کرے کہ ہم اس تعظیم کے معاملے کو ہم سمجھیں. کوئی کیا کہتا ہے اور کسی کی وجہ سے ہم اپنے عمل کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعظیم صحابہ، تعظیم اہل بیت، اور ہر چیز کا، ہر اس چیز کا ادب کہ جس کا ادب کرنے کا شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا. انشاءاللہ ہم کریں گے. کچھ کالز بھی ہیں آپ کی، آئیے کال لیتے ہیں.
میرا نام محمد ارسلان اتاری ہے. میں کبیر والا کے قریبی علاقے 12 میل سے بات کر رہا ہوں. میری نعت خان سے گزارش ہے یہ والا کلام سنا دے. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا گر گر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین و ایاک. اللہ سلامت رکھے آپ کو. مزید کال لیتے ہیں. میرا نام محمد زوار ہے. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. میں نو شوق مدینے جاون دا سنا دے. جی بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مزید کال. محمد وقار بات کر رہا ہوں ابتباد سے. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے. روزانہ دیکھتے ہیں یہ پروگرام، اور کل بھی کی تھی ایک فرمائش کی تھی، آپ نے کلام نہیں شامل کیا تھا، چند چڑھے آمنہ دے لال دا. واہ واہ. چلیں جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. ابھی آج لے لیجیے گا بھائی وقار بھائی. جی مزید کال لیتے ہیں. مجھے یہ والا کلام سمائے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. جی انشاءاللہ. مزید. میرا نام محمد عمر فاروق ہے. میں حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام آمد خیر الورا بہت اچھا ہے، اور میں آج آپ کو اس میں نعرے سناؤں گا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، آقا اختار کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا. بہت شکریہ. اللہ پاک ان محبتوں کو سلامت رکھے جو محبتیں ان پیارے پیارے بچوں کے سینوں میں بھی ہیں. اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، ہمارے علماء اہل سنت کو اللہ پاک سلامت رکھے کہ یہ اس مبارک انداز میں بچوں کے سینوں میں محبت مصطفیٰ کو ڈالا گیا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. کچھ کالز مزید بھی کال ہے، کال لیتے ہیں. میرے نا والد فوت ہو گئے ہیں 17 تاریخ کو، تو ان کی دعائیں خیر کروا دیجیے. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے، انہیں غریق رحمت فرمائے. اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے داستان نور. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. مدنی چینل کے ناظرین، حق کی تلاش ایک ایسا سفر ہے جو انسان کو باطل کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے نور تک پہنچا دیتا ہے. تاریخ اسلام میں کچھ ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں جن کی ساری زندگی سچ کے جستجو میں گزری ہے. آج ہم جس ہستی کا ذکر کریں گے، جس کے بارے میں بات کریں گے، وہ ہے صحابی رسول حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھولی مجوسی گھرانے میں. وہ گھرانہ جو آگ کی پوجا کرتا تھا، وہ گھرانہ جو اللہ تبارک و تعالی کو نہیں مانتا تھا. آپ کا اصلی وطن وہ ہے ایران، لیکن سفر کر کے پہنچتے ہیں ملک شام. ملک شام میں جب پہنچتے ہیں تو اپنے دور کے بڑے بڑے راہبوں جو دنیا سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے ان کے پاس پہنچتے ہیں. ایک کے پاس جا کر ان کے پاس دین حق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا انتقال ہوتا ہے، دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں. ان کا انتقال ہوتا ہے، تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ منزل پانے کے لیے کئی راہبوں کے پاس گئے. بالآخر جو سب سے آخری راہب تھا اس کے پاس جب پہنچے، اس وقت تک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آبائی دین اور آبائی مذہب آتش پرستی کو چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار کر چکے تھے. جب اس آخری راہب کے پاس رہتے ہیں، اس راہب کے جب انتقال کا وقت آتا ہے تو وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے، اے سلمان دیکھو، اب میں کسی اور بندے کو دنیا میں ایسا نہیں پاتا کہ جو تمہیں مزید حق کی تعلیم دے سکے. ہاں، اب اس نبی کی آمد کا زمانہ ہے جو کہ آخری نبی ہوں گے. اس نبی کی کچھ نشانیاں تمہیں بتا دیتا ہوں. اگر وہ نبی تمہیں اپنی زندگی میں مل جائیں تو ان پر ایمان لے آنا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بتائیے اس نبی کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس راہب نے کہا، اس کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ
اللہ کا آخری نبی ہوگا، وہ نبی دین ابراہیمی پر ہوگا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اس شہر کی طرف ہجرت کرے گا جو شہر دو پہاڑوں کے درمیان ہے، اور اس شہر میں کثرت کے ساتھ کھجور کے درخت ہوں گے۔ اس نبی کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ نبی صدقہ قبول نہیں کرتے، ہدیہ اور تحفہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور اس نبی کی ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ ملک شام سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جستجو میں، دین حق کی تلاش میں جب وہاں سے نکل کر مدینہ میں آئے، چونکہ آپ سادہ طبیعت تھے، زمانے کی مکاریوں اور فریب کاریوں سے آگاہ نہیں تھے، ہوا یہ کہ جس قافلے کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے، وہ قافلہ یہودیوں کا تھا۔ وہ اس دور کے یہودی جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے ساتھ مدینہ لا رہے تھے کہ اس نبی کی آمد مدینہ میں ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا اور دھوکے سے حضرت سلمان فارسی کو آگے بیچ دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد پیدا ہوئے، آزاد ماں باپ کے بیٹے، لیکن آزادی سے غلامی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ روایات میں آتا ہے 12 سال تک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زندگی مدینہ میں بسر کرتے رہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا وہ نبی مدینہ میں آ چکے ہیں، لیکن اس نبی کی نشانیاں وہ ساری ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو معلوم ہو چکا تھا وہ نبی مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، اس نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، لیکن ایک نشانی دیکھنا باقی تھی۔ وہ نشانی یہ تھی کہ وہ نبی صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے جب شور اٹھا کہ وہ نبی مدینہ میں آ چکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے خوشی کا جب اظہار کیا تو آپ کا جو آقا تھا یہودی، اس نے آپ کی یہ خوشی دیکھی تو اسے برداشت نہ ہوئی، غصے میں آ کر اس نے آپ کو تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تو صبر کیا، لیکن جیسے ہی آپ کو موقع ملا آپ نے کھجوروں کا ایک تھال لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کا بھرا ہوا تھال لے کر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور یہ کھجوروں کا تھال آپ کے لیے صدقہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے قریب موجود جو غریب صحابہ تھے ان سے فرمایا کہ یہ تم کھاؤ، میں صدقے کا مال نہیں کھاتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، دوبارہ پھر آئے تو آپ ایک کھجوروں کا تھال لے کر آئے اور کہنے لگے کہ حضور یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو بھی شامل کیا اور خود بھی اس سے تناول فرمائی کھجوریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام کی اس نشانی کو بھی دیکھ کر دل سے تسلیم کیا، یہی اللہ کے نبی ہیں، یہی وہ آخری نبی ہیں جس کی تلاش اور جستجو میں نے اتنا طویل سفر طے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے کو ایمان سے روشن کر دیا۔ مدنی کے ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا یہ واقعہ جہاں ہمیں اس بات کا سبق اور پیغام دیتا ہے کہ دین حق کے لیے تکلیفیں آنا، مصیبتیں آنا، آزمائشیں آنا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیاروں پر ہر دور میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن ولادت کی اسی طرح ہم سب کو خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمد خیر الورا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہمارے راشد بھائی بڑی محنت کر کے ہمارے لیے ایک
پیکج ریکارڈ کر رہے ہیں داستان نور. اللہ ہمارے راشد بھائی کو برکت عطا فرمائے, دونوں جانوں کی بلائیں عطا فرمائے. وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کلام شامل کرتے ہیں. مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے. مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے. جائے آداب و طرب ہے آمد شاہ عرب ہے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا. آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا. کعبے کا چمکا ستارہ کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. 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 دنیا دے دو جہان دے سرکار آ گئے. مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب. مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب. گودی چ تیری نبیاں دے سردار آ گئے. کر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی. کر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی. ویکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. میں ڈولا کراں بیٹھی زاری. میں ڈولا کراں بیٹھی زاری. میں مکتی مقام میں مکتی مقام تجھ تے تو میں ہاری. میں ڈولا کراں بیٹھی زاری. حکیمہ طبیبہ دے بس مدینے گلنے بیٹے مرزدہ. اور کوئی بھی حل نہیں بیٹے مرزدہ. اور کوئی بھی حل نہیں تو آ کے بکھا جا. تو آ کے بکھا جا او صورت پیاری. میں ڈولا کراں بیٹھی زاری. میں
پیارے پیارے بچوں کی ویڈیو ہمارے پاس ریڈی ہے. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. آمد خیر الورا. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی. نام منیفا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی. میرا نام انس ہے. پیر کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی. میرا نام محمد ہے. پیر کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر شریف کو ہوئی. پیر شریف کو پیدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سادہ سوموار والے دن ہوئی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کو دنیا میں تشریف لائے. ہمارے پیارے آقا سے پیر سے پیدا ہوئے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر شریف کو ہوئی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی. پیر کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی. کیا بات ہے جی. ہمارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی. پیارے پیارے بچوں نے ویڈیوز بنا کر بھیجی. ماشاءاللہ. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک ہمارا چل رہا ہے ادب ہماری پہچان. میں چاہوں گا مہروز بھائی، سب مبلغین، چونکہ ٹائم بھی بہت مختصر ہے، ہم میلاد شریف میں جب یہ بھی جلوس میلاد کا سلسلہ ہونے والا ہے، تو جلوس میلاد میں ہم کس انداز میں ادب کا لحاظ رکھ سکتے ہیں، کیا کیا انداز اپنا سکتے ہیں، کوئی ایک ایک بات انشاءاللہ ہم سب مبلغین مل کے کر لیتے ہیں. ایک تو نیت اور کیفیت پہ غور کر لیں. جی. یعنی نیت یہ ہو کہ ہم جو میلاد منا رہے ہیں یہ عام سالگرہ، عام برتھ ڈے نہیں ہے، جی، بلکہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہونے سے کائنات ہے، جن کے ہونے سے ہم ہیں، جی، اور جن کے ہونے سے ہم صاحب ایمان ہیں، اور جن کے ہونے سے ہم جنت میں جائیں گے، ان کا جشن ولادت ہے. تو یہ جب کیفیات دل میں ہوں گی تو اللہ نے چاہا تو بہت اچھی صورت بنے گی ادب کی. دوسری چیز یہ کہ جیسے ابھی راشد بھائی نے بیان کیا تھا، جلوس میلاد میں بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں. تو کان پھاڑ آوازیں نہیں ہونی چاہیے، چاہے کسی کو پکارنے کے لیے ہو، چاہے نعروں کی صورت میں ہو. یقیناً نعرے جب لگیں گے تو آوازیں بلند ہوں گی، لیکن ایک اجتماعی آواز بلند ہوتی ہے اور ایک فرد کی آواز بلند ہوتی ہے. تو میں فرد کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ ایسی اتنی بلند آواز جو وقار کے منافی ہو، اس سے بچیں. کیا بات ہے جی. عشاء صاحب. جی بالکل، جیسا کہ آج ہمارا جو پروگرام تھا اس میں ادب کی بات تھی، تو ہمیں 12ویں شریف کے جلوس والے دن بھی ہمیں ادب کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس آقا کریم کا یوم ولادت منا رہے ہیں جن کی وجہ سے دنیا کو بنایا گیا، سجایا گیا کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. تو بڑا ہی اچھا انداز ہونا چاہیے، ادب والا انداز ہونا چاہیے. جس طرح بات کی مہروز بھائی نے، ایک تو چیخنا اور ایک کسی کو خوش آمدید کہنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے. یقیناً اگر کوئی ہمارے گھر میں آئے یا ہم کسی کے پاس جائیں تو اسے چیخ کر ہم ویلکم نہیں کریں گے، بڑے پیارے انداز میں، مہذب انداز میں کریں گے. تو اس بات کا خیال رکھا جائے، اور جہاں تک ممکن ہو باوضو رہیں، باوضو رہ کر ہاتھ میں آپ کے جھنڈا ہو، باوضو ہوں، صاف ستھرے کپڑے ہوں. اور کیا ہی اچھا ہو، اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے تو آپ نئے کپڑے، اگر چشمہ پہنتے تو نیا چشمہ، نیا امامہ، نئی چپل ہونی چاہیے. اور باوضو ہو کر آپ جلوس میلاد میں شریک ہوں، اور جہاں تک ممکن ہو آپ درود پاک پڑھتے رہیں. درود پاک پڑھتے رہیں اور نعت شریف سنتے رہیں. اس طرح آپ پورا جلوس میلاد ہے اس کو مکمل کریں. بہت خوب. جی راشد بھائی. دیکھیے، صرف جلوس میلاد ہی نہیں بلکہ جہاں بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو تو انسان کو سراپا با ادب بننا ہے. کریم آقا علیہ السلام کا ادب جو ہے نا شاہ صاحب، 3 ذریعے سے ہوگا. زبان سے جب بھی ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کریں تو با ادب طریقے سے کریں، القابات کے ساتھ کریں، اچھے الفاظ کا چناؤ کریں.
دوسرے نمبر پر دل سے، دل میں تعظیم مصطفیٰ ہو، دل میں محبت مصطفیٰ ہو، عشق مصطفیٰ ہو. جب کریم آقا علیہ السلام کا نام سنے دل میں عشق یوں سمجھے کہ جوش مارنا شروع کر دے، ایک محبت کی کیفیت ہو. اور تیسرے نمبر پر اپنے جسم کے ساتھ آپ کا عمل جو ہے وہ عمل بھی بتائے کہ آپ عاشق مصطفیٰ ہیں، آپ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں. تو جب جلوس میلاد میں آپ جائیں گے تو تینوں چیزوں کا اظہار آپ کا ہوگا. جی. انسان کو جب محبت شدید ہوتی ہے نا کسی سے، اور اس کا محبوب اچانک آ جائے یا محبوب سامنے آ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ محبت کے آنسو ہوتے ہیں. اللہ اکبر. پہلے شاہ صاحب سمجھ میں نہیں آتی تھی چھوٹی عمر میں کہ قبلہ امیر اہل سنت اس موقع پر آپ آنسو کیوں بہا رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے عمر بڑھی، جیسے جیسے کچھ پڑھا، اساتذہ کو دیکھا، دعوت اسلامی کا دینی ماحول جیسے جیسے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، تو اب سمجھ آئی کہ وہ جو آنسو ہوتے ہیں نا، وہ ایک عاشق رسول کا سرمایہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وہ ایک آنسو تکلفاً نہیں نکلتے، وہ ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور اس مبارک گھڑی میں خود بخود آنسو ایک کیفیت بن جاتے ہیں جو ترجمانی انسان کے عشقی کر رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے جی. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا ہے، جلوس میں شرکت کرنی ہے، انتہائی ادب کے ساتھ. مدنی چینل کے ناظرین، یہی ہماری گفتگو بھی چل رہی ہے. ہم ادب والے لوگ ہیں الحمدللہ، اور ادب ہی ہماری پہچان بھی ہے. اس کا ایک انداز جلوس میلاد میں ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں کرنی. اور پھر میں یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی ریکویسٹ کروں گا تمام مدنی چینل کے ناظرین سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. آج تک اگر نمازیں چھوٹی ہیں تو ان نمازوں کی قضا بھی کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے، ان نمازوں کو پڑھنا بھی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت داڑھی شریف ابھی تک اگر نہیں سجائی تو آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں حضور کی ولادت کا صدقہ انشاءاللہ ہم حضور کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کریں گے. کیا؟ داڑھی شریف کا تحفہ پیش کریں گے، نمازوں کا تحفہ پیش کریں گے، انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کا تحفہ پیش کریں گے، درود و سلام کی کثرت، جیسے سید صاحب نے فرمایا جلوس میں بھی، میلاد میں بھی، جب بھی تو ہم درود پاک کی کثرت کر کے یہ تحفہ بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے. سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھلنا ہے، یہ تحفہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں. تو انشاءاللہ اچھے اچھے اعمال بجا لائیں گے. اللہ نے چاہ دونوں جہانوں میں ہماری کامیابی ہی کامیابی ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور گھر دو سرا ہو، اپنے آنچوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. استفیل غوث اعظم سنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنجوں
رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. جن کے فیضان